اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی سورہ مبارکہ کے اندر 4 شہروں کی قسمیں کھائی ہیں، اور یا یوں کہہ لیں کہ 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی چیز التین، دوسری زیتون، تیسری طور سینین اور چوتھی ھذا البلد الامین۔ مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور مختلف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایات ہیں، ان کے تناظر میں بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک یہ چیز جو انہوں نے ارشاد فرمائی کہ یہ تینوں ایسے اماکن ہیں، ایسے شہر ہیں، ایسی جگہ ہیں کہ جہاں انبیاء کی قدوم مبارکہ اور انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام رہے ہیں، زندگی گزاری ہے، اور ان کے وجود مسعود، ان کے وجود شریفہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان اماکن کو شرف بخشا ہے، اور پوری دنیا کا امن وہ ان 4 شہروں کے ارد گرد گھومے گا۔ ان 4 شہروں کے اندر امن ہوگا، سلامتی ہوگی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا، اور جب تک ان 4 جگہوں پر خلفشار رہے گا تو دنیا کا کوئی خطہ وہ دائمی طور پر امن کی برکات سے مستفید نہیں ہوگا۔ پہلی چیز والتین، قسم ہے تین کی۔ اب یہ تین تو پھل کو کہتے ہیں، انجیر ہے۔ پھل تو لاکھوں ہیں، ہزاروں پھل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے والتین اس سے ابتدا فرمائی ہے کہ مجھے تین کی قسم، فرمایا کہ یہ جو تین ہے یہ شام ہے۔ شام میں انبیاء کی کثرت نے قیام فرمایا ہے، اور شام میں انبیاء کے وجود مسعود کی وجہ سے یہ شام شرک اور بدعت سے یہ پاک رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے والزیتون، یہ فلسطین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فلسطین ہے، اور یہاں انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور فلسطین ہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم، حضرت زکریا، ان تمام کے عبادت خانے بھی اسی فلسطین میں تھے۔
اور یہاں ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی اسی فلسطین میں قیام پذیر رہے۔ وطور سینین، یہ طور سینا یہ مصر میں ہے۔ صحرائے سینا کے پہاڑ کو طور کہتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ وہ جگہ جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ المکرمہ۔ اس شہر مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے اعزاز ملا ہے، امن کا تاج اس کے سروں پر رکھا گیا ہے۔ تو ذکر اس کا آخر میں ہے، سارے شہروں کے آخر میں اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے کہ اب مکہ مکرمہ کے بعد کوئی اور ایسا شہر نہیں ہوگا جس کا ذکر مکہ المکرمہ سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہو اور اس کو یہ اعزاز ملے۔ تمام کے تمام شہروں کی فضیلت، اماکن کی فضیلت اس سے کم ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں شہروں کو مختلف امتوں پر پیش کیا۔ سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ کہا، قرآن کریم میں ارشاد ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم۔ حضرت فرمایا کہ یہ شہر مقدس یہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، یہ آپ کو تحفے میں ہے، آپ اس میں داخل ہو جائیں۔ اور داخل ہونے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بشارت بھی دی گئی کہ یہ آپ داخل ہوں، یہ آپ کو شہر دے دیا جائے گا، کتب اللہ۔ آپ کی امت نے یہ سننے کے بعد پھر اس پر جو اپنا خیال ظاہر کیا اور وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، بڑے طاقتور لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم کس طرح اس شہر میں داخل ہوں۔ اور پھر ایک گستاخی سمجھ لے کہ وہ کر بیٹھے اور کہنے لگے فَاقْتُلْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب قتال کریں، قوم عمالقہ سے آپ مقابلہ کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور ہم بیٹھ کر اس کا پورا نظارہ دیکھیں گے کہ کس کی بازی جو ہے وہ پلٹتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کو مسترد کر دیا۔ تو جب انہوں نے خود ہی مسترد کر دیا، اب قیامت تک وہ بیت المقدس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، ان کو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا وہ طبقہ تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ صاحب ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ نبینا
علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے۔ جب اپنے نبی کی موجودگی میں یہ داخل نہیں ہوئے تو اب انہیں کوئی حق بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ قیامت تک اس کے دعوے دار بنے۔ اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی امت سے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ۔ ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس بیت المقدس کا وارث وہ ہوگا کہ جو صالحین نیک ہوگا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ بھی یہودی ہیں، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ جب یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو ان کے ساتھ تو پھر وعدہ رہا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اس دعوے کے حقدار نہیں ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ تیسری بنی اسرائیل کے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اسی شام میں اور بیت المقدس میں اور خاص تل ابیب باب لد، یہی وہ حدود اربع ہے، وہ یہاں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، دعوت دی، لیکن اس دعوت کے بدلے میں عیسائیوں نے کیا کیا کہ نافرمانی اس حد تک کی کہ ان کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے، اور عملاً ان کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی قدم اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیت المقدس سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کے شر سے اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اور قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو یہاں ہی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور یہاں ہی سے وہ اپنے جتنے بھی امور ہیں ان کا آغاز فرمائیں گے۔ لہذا عیسائیوں نے بھی اپنے نبی کو شہید کرنے پر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور اپنی طرف سے انہوں نے شہید کر بھی دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اس کے بدلے میں انہی میں سے ایک شخص کو اسی کی شکل و صورت اس پر ڈال کر وہ مقتول ہوا۔ اب عیسائیوں کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے دعوے دار ہوں کہ ہم بیت المقدس کے وارث ہیں، کیونکہ بیت المقدس کی وراثت کے لیے شرک سے پاک ہونا، اعمال صالحہ کا ہونا، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بننا، یہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا، یہ صالحیت کے لیے شرط اول ہے، اور ان میں سے کسی پر وہ نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تمام پٹی جو مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد آج بھی مسلمان جہاں قیام پذیر ہیں، اور وہ قربانیاں دے کر بھی اس محلے کو اور اس خاص جگہ کو جو مسجد اقصی اور گنبد صخرہ قبہ صخرہ کے ارد گرد ہیں، یہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ہی کے خاندان کی یہ جگہ ہے۔ آج تک وہ اپنے وراثت پر جبے ہوئے ہیں اور وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، اور
یہ وہاں کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور یہ عیسائی اور یہودیت کی بھی ان کے پاس تعلیم تھی، اور اسلام میں بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے علم حاصل کیا، اور ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شام کی طرف سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ اس وقت اس پر تسلط رومیوں کا تھا، اور مسلمانوں کی پہلا لشکر جو انہی کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، جس کا پرچم اور جس کا امیر، جس کے مامور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے ان کو رخصت فرمایا، ہدایات عطا فرمائی۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اسامہ کو روک لے، تاکہ منکرین ختم نبوت اور منکرین مانعین زکوٰۃ ان کی سرکوبی ہو جائے، پھر اس کے بعد روانہ کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جس لشکر کے ہر فرد کو اور امیر منتخب فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس کو روکے۔ لہٰذا یہ بیت المقدس اس وقت سے بشارتیں، اس کے فضائل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صحابہ نے سنے، اور اس کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، ایک نفس بھی اس میں قتل نہیں ہوا، اور بڑی امن اور سلامتی کے ساتھ یہ فتح ہوا، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کا یہ مرجع رہا۔ صحابہ کرام نے اس کی طرف ہجرت کی، اور اس کی فتح میں بے شمار قربانیاں ہوئیں۔ اپنی اس بیت المقدس مسجد اقصی، اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہماری مسجد ہمارے گھروں سے ہمیں زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آج بیت المقدس میں موجود مسجد اقصی پر چشم پوشی کی، جس طرح بابری مسجد، جس طرح مسجد قرطبہ اندلس کی، یہ ہم سے غفلتیں ہوئیں، اور اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ اسپین کے اندر آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مسجد اقصی پر لچک دکھاتے ہیں تو پھر مسجد اقصی فلسطین جائے گا، اس کے بعد پورا شام جائے گا، اس کے بعد پورا مصر جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہود کا یہ نعرہ جو آج وہ اسکول کے بچوں کو جو وہ نظم پڑھاتے ہیں کہ ہم خیبر سے آئے تھے، ہم خیبر واپس لیں گے، تو پھر یہ خیبر تک پہنچیں گے، اور یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو اپنا ہدف بنائیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور تقاضا ہے کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم جس طرح بھی ہو سکتا ہے دامے درمے سخنے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور مسلمان حکمران اس میں پیش ہوں، اس لیے کہ اگر وہ غفلت کریں گے تو وہ بھی مٹ جائیں گے، اور پھر قیامت تک کے لیے وہ اس عذاب کے لیے اپنے آپ کو پھر منتخب کر لیں گے۔ اللہ پاک مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو اس کے لیے اللہ جل شانہ قبول فرمائے، اور ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے مسلم امہ کے زعماء کو اللہ اس غیرت سے خوب نوازے کہ وہ اپنی اس مسجد کی خاطر اس حد تک چلے جائیں جس حد تک کافر وہ اس کو مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔